الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نصاب النحو کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ نصاب النحو کا جو تیسرا سبق ہے وہ 6 اقسام کے بارے میں ہے، جس کو ہم نے صرف میں پڑھ لیا ہے کل کے سبق میں، لیکن ہم چونکہ یہ سبق ہے تو اس لیے اس میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ 6 اقسام کا مطلب ہے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ انسان جو کچھ بھی منہ سے نکالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، ایک وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جس کا کوئی معنی نہیں ہے وہ مہمل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اسے موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایک ہے تو وہ مفرد ہے، اگر 2 ہے تو وہ مرکب ہے۔ یہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی موضوع مفرد لفظ ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، موضوع کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ میں جتنے بھی الفاظ بول رہا ہوں تو یا تو اس میں کوئی اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس جہت سے، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف کے علاوہ۔ اب آتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب نحوی حضرات اسم، فعل، حرف بیان کریں گے نا تو وہ کہیں گے اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ لیکن صرفی حضرات جب یہی 3 قسمیں بیان کریں گے تو وہ کہیں گے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم، حرف، ٹھیک ہے۔ وہ فعل، اسم، علم و صیغہ میں بھی ایسے ہی ہے، فعل، اسم، حرف۔ وہ فعل کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اسم کو بعد میں، لیکن نحو والے اسم کو پہلے ذکر کرتے ہیں، فعل کو بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ جو نحوی حضرات ہیں ان کا زیادہ تر تعلق، بلکہ ان کا تعلق ہوتا ہی اسم سے ہے، وہ اسم کے بارے میں بحث کرتے ہیں، فعلوں سے وہ بحث نہیں کرتے۔ اور جو صرفی حضرات ہیں ان کا زیادہ تر تعلق فعل سے ہوتا ہے، اس لیے وہ فعل کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اسم کو بعد میں۔ نحوی حضرات اسم سے بحث کرتے ہیں، اس لیے یہ اسم کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور فعل کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف بیچارہ وہ ہوتا ہی ان کو آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، نحو کے اندر بھی اور صرف کے اندر بھی۔ اب آتے ہیں اسم کیا چیز ہے۔ دیکھیں، میں جو بھی الفاظ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا تو وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگایا جائے پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے، ورنہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ہوگا یا تو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے گا بغیر کسی دوسرے کے، یا پھر وہ اپنے خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہوگا۔ اگر کوئی بھی لفظ ہے وہ اپنا معنی خود بخود ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا تو وہ اسم ہے۔ مثال کے طور پہ شجاعۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ درخت۔ تو اب شجاعۃ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ بھی لگائیں پھر بھی اس کا معنی درخت ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں زمانہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خالی درخت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ تو شجاعۃ کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ اسی طرح راجل کا معنی کیا ہے؟ مرد۔ اب یہ اس کا معنی بھی سمجھ آ رہا ہے، اس میں زمانہ بھی نہیں ہے، تو یہ اسم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں فعل کی طرف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اور فعل میں یہی فرق ہے، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ فعل کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے اور یہ مستقل معنی پر دلالت بھی کرتا ہے۔ جیسے ہم ضربہ، یہ ایک لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو اس ضربہ سے ہمیں زمانہ ماضی سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، مستقل معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور یہ فعل ہے۔ اسی طرح فاتحہ، اس نے کھولا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر زمانہ بھی ہے، کھولا مطلب زمانہ ماضی میں کھولا، ٹھیک ہے نا۔ ناصرہ، اس نے مدد کی، مطلب زمانہ ماضی میں اس نے مدد کی۔ حرف آ جائے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ملائے تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اسے حرف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ من کا معنی ہے سے، تو من کا معنی جو سے ہے ابتدا ہے، ٹھیک ہے، من کا معنی ہوتا ہے ابتدا، اور الا کا معنی ہے انتہا، ٹھیک ہے۔ لیکن من ابتدا کا معنی تب دے گا جب اس کے ساتھ کوئی لفظ ملا ہو، اور الا انتہا کا معنی تب دے گا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ مثال ہے، سرت من البصرة إلى الكوفة۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک،
ٹھیک ہے. اچھا من کا معنی کیا ہے؟ سے. اگر خالی من ذکر کیا جائے اس کا معنی ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. اور الا کا معنی ہوتا ہے تک. اچھا جب ہم نے یہ من کے ساتھ بصرہ لگایا، الا کے ساتھ کوفہ لگایا، تو ہمیں پتہ چلا جو میں نے سیر کی ہے، دوسرے بندے کو پتہ چلا کہ جو میں نے سیر کی ہے وہ بصرہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور کوفہ تک اس کی انتہا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو من ابتدا کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیر کی ابتدا بتا رہا ہے، اور الا یہ سیر کی انتہا بتا رہا ہے. اور یہ ابتدا اور انتہا انہوں نے تب بتائی ہے جب ان کے ساتھ ہم نے دوسرا لفظ لگایا. ٹھیک ہے. اگر اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ لگائے تو یہ نہ ابتدا بتا سکتے ہیں نہ انتہا بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. من کا معنی ہوگا خالی سے، اور وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو من اور الا چونکہ یہ بغیر دوسرے کلمے کے ملا اس کا معنی سمجھ نہیں آتا، تو یہ ہو گئے حرف. صرف تو میں نے سیر کی. ٹھیک ہے. تو گزرا ہوا زمانے میں سیر کی نا، تو یہ مستقل معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، اور اس کے اندر زمانہ بھی ہے، یہ ہو گیا فعل. اور بصرہ اور کوفہ، ٹھیک ہے، یہ اسم ہو گئے، کیونکہ بصرہ ایک شہر کا نام ہے، اس کے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. اسی طرح کوفہ بھی ایک وہ شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. یہ ہو گئے اسم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اسی مثال کے اندر فعل ایک ہے، اسم دو ہیں، حروف بھی دو ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی.